لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھیں محمد والو. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. شب شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہٰذا آپ کی جانب سے تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس خمسے کا عنوان الگ ہے، لیکن آج کی شب چونکہ شب شہادت ہے دو معصوموں کی، لہذا گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے، چونکہ خود وقت کا امام بھی اسی بات پر راضی ہے کہ آج کی شب گفتگو کیا جائے پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی. یہ دو عظیم ہستیاں کائنات کی کہ میں کوشش کروں گا کہ آج کی شب کی مجلس میں پیغمبر کی مناسبت سے گفتگو کروں، اور کل انشاءاللہ دن کی مجلس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں. چونکہ یہ دو ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر اشرے پڑھے جائیں تو کم ہیں 6 برست کی ایک مجلس میں، لیکن آج کے اس زمانے میں آپ حضرات اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح سے اور نئے نئے انداز سے پیغمبر کی مخالفت میں کبھی لٹریچر آتے ہیں، کبھی طرح طرح کے کارٹون یا توہین آمیز بیانات آتے ہیں. ایسے دور میں جہاں پر یہ لوگ جو پیغمبر کی توہین کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، وہیں پر وہ افراد بھی مجرم ہیں جو پیغمبر کے اخلاق کو، پیغمبر کے کردار کو، پیغمبر کی سیرت کو لوگوں تک نہیں بیان کرتے.
ایک ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، ایک ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ ہم جو شرف ہے پروردگار عالم کا کہ ہم امت نبی میں سے ہیں، آخر ہم نے اپنے نبی کے کردار کو کب بیان کیا، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو کب بیان کیا؟ اور بیان کرنا صرف زبان سے بیان کرنا نہیں ہے، اپنے کردار سے کب اخلاق پیغمبر کو بتایا کہ دیکھو جس نبی کا ماننے والا ہوں اس کا اخلاق یہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اس کی گفتار یہ ہے، جس نبی کے نعرہ لگانے والا ہوں اس نبی کی زبان کی صداقت یہ ہے۔ یہ ایک ہماری ذمہ داری اور ہمارے وظائف میں سے ہم سب کے جو نعرہ لگاتے ہیں پیغمبر کی رسالت کا، پیغمبر کی نبوت کا، پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہر روز اذان میں ہمارے ہاں شہادت رسالت پیغمبر دی جاتی ہے، اور نہ دی جائے تو اذان کامل نہیں ہے۔ آخر ایک سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور اس اخلاق کو ہم نے اپنے اوپر کب اپلائی کیا ہے؟ آیا وہ اخلاق نبی ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جو ذات، خدا کی قسم آپ ذات پیغمبر کو پہچانیے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر کے حضور میں سر تعظیم خم کیے رہتے تھے، پیغمبر کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کے ساتھ، آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اہل مجلس ہیں، مولائے متقیان قرآن نفس پیغمبر کہہ رہا ہے، یعنی مولائے متقیان کو آئے مباہلہ بہترین دلیل ہے کہ جہاں پر نفس پیغمبر حضرت امیر کو کہا گیا، لیکن وہی حضرت امیر جب بارگاہ پیغمبر میں آتے ہیں تو فرماتے انما انا عبید من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ معنی رکھتا ہے، خدا کی قسم اس جملے کا اگر معنی کیا جائے، میں نے روایت دیکھا کہ یہودی نے آ کر حضرت سے سوال کیا، اور حضرت کے لیے جواب دینے کے لیے کچھ سوچنا تو نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جو پڑھ کر سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ حضرت کو سارا علم من جانب اللہ ملا، علم لدنی ہے، لہذا جب یہودی نے سوال کیا، حضرت نے برجستہ جب جواب دیا تو اس یہودی نے کہا کہ آپ وہی موسیٰ ہو اور وہی نبی ہو جس کے آنے کی بشارت موسیٰ کلیم اللہ دے کر گئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں میں وہ نبی نہیں ہوں، انما انا عبد من عبید محمد، میری تربیت جس نے کیا ہے اس ذات کا نام محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس توجہ فرما رہے، کہاں کائنات کا امیر جسے قرآن نفس پیغمبر کہتا ہے، جسے پیغمبر کو روح پیغمبر کہتا ہے، وہ ذات حضرت امیر پیغمبر کی بارگاہ میں اس طرح پیش آتی ہے۔ یا بعض روایات میں دیکھا گیا کہ ایک صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ان کا نام ابا ہارون ہے، کئی دنوں بعد مولا سے ملاقات کو آئے، حضرت اپنے چاہنے والوں کی دوری برداشت نہیں کرتے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ یہ خمسہ امام زمان سے بھی منسوب ہے، لہذا جتنا آپ حضرت کے لیے بے چین نہیں ہو، کئی سو گنا حضرت آپ کے لیے بے چین ہے، جتنا آپ حضرت کا انتظار نہیں کرتے اس سے کئی سو گنا حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ در حقیقت اگر کہا جائے تو وہ منتظر ہیں، وہ انتظار کریں کہ میرے چاہنے والے اپنا کردار سنوار کر کب ہماری بارگاہ میں آئیں گے۔ لہذا جب بھی اور جس بھی دور میں حضرت کے چاہنے والے حضرت سے دور ہو جاتے تھے، ابا ہارون 3-4 دنوں بعد جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے تو مولا نے کہا ابا ہارون کہاں رہ گئے تھے، بہت دنوں سے ہم سے ملاقات کو نہیں آئے۔ دیکھیں امام معصوم کس قدر اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، 2-3 دن اگر امام کی بارگاہ میں نہ پہنچے تو امام پوچھتے ہیں ابا ہارون کہاں رہ گئے تھے، ہماری بارگاہ میں نہیں آئے۔ کہ مولا خدا نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، لہٰذا مصروفیات بڑھی تھی، آپ سب جانتے ولادت کے دوران کچھ مصروفیات بڑھ جاتی۔ کہا مولا 2-3 دنوں سے میں انہی کاموں میں لگا ہوا تھا، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ مولا نے دعا فرمائی، مولا نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارے لیے مبارک قرار دے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، کبھی توجہ فرمائیے گا، اولاد مبارک ہو جائے۔ اولاد کا مبارک ہونا، خدا کی قسم
اگر مبارک ہو گئی یہ اولاد نہ تو آپ قبر میں رہو گے، لیکن یہاں سے براہ راست آپ کے لیے ثواب جاتا رہے گا۔ اولاد کو مبارک بناؤ، اپنی اولاد کو مبارک بناؤ۔ اولاد کا مبارک ہونا بہت عظیم مرحلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا تمہاری اولاد کو مبارک قرار دے، اولاد کو مبارک۔ ہم نے زیادہ تر برکت کا نام پیسے میں سنا ہے، کہتے ہیں برکت ہو گئی پیسوں میں، اولاد میں برکت ہو، اولاد میں مبارک کیسے ہوگی؟ یہ اولاد جب یا حسین کہے یہ اولاد مبارک ہو جاتی ہے، یہ اولاد جب یا علی کہے یہ اولاد مبارک ہو جاتی ہے، یہ اولاد جب نمازوں میں آئے یہ اولاد مبارک ہو جاتی ہے، یہ اولاد جب نیک کام کرنے لگے یہ اولاد۔ اگر آپ نے اس اولاد کو سب سکھایا ہے تو خدا اتنا عظیم اور کریم ہے کہ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے باپ نے یہ کردار چونکہ اسے سکھایا ہے لہٰذا اس باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے مرحلہ۔ مولا نے فرمایا خدا تمہاری اولاد کو مبارک قرار دے۔ پھر حضرت نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ یہاں پر بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہمارے یہاں نام کو لے کر بھی بڑے ایشوز ہیں۔ آج طرح طرح کے نئے نئے نام آتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ان نئے ناموں میں کوئی بڑی بات ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، زیارت جامع کبیرہ پڑھو، فما احلی اسماءکم، اہل بیت سے میٹھے اور اچھے نام کہیں اور نہیں ہیں۔ آپ نئے ناموں کے چکر میں زیادہ نہ پڑھا کریے۔ بعض میں نے سنا پتہ نہیں وہ نام رکھا جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ کے پاس علی، محمد، رضا، حسن، حسین، یہ نام کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ان ناموں کو عام کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے میں علی نام کے بہت لوگ ہیں۔ خوب مولا امام حسین کہتے ہیں اگر خدا مجھے 100 اولاد دے تو میں 100 اولاد کا نام علی رکھوں۔ علی نام سے دشمنوں کو خطرہ ہے، ہمیں تو نہیں ہے۔ ہمارے پورے محلے میں سب کا نام علی ہو جائے ہم خوش ہو جائیں گے۔ جہاں پکارو علی، جہاں پکارو علی، یہ تو ہونا ہی چاہیے نا، تو گھبرائیے نہیں ان ناموں سے۔ حضرت نے فوراً پوچھا، اگر یہ میسج اہم نہیں ہوتا تو حضرت نام تو نہیں پوچھتے نا۔ حضرت نے دعا دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہارے لیے مبارک قرار دے، لیکن نام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت نے فوراً پوچھا تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ محمد و محمد و محمد، یہ روایت کے جملے۔ حضرت نے 3 مرتبہ محمد کا نام لیا اور اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ قریب تھا کہ سجدہ ہو جاتا، قریب تھا کہ سجدہ ہو جاتا۔ یعنی حضرت بتا رہے ہیں کہ اگر نام پیغمبر بھی آ جائے تو اس قدر محترم ہے کہ اپنے سروں کو جھکاؤ۔ اور شاید آج یہی سنت ہمارے یہاں ہے، جب پیغمبر کا نام آتا ہے تو ہم اپنے سروں کو ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں یا اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں مرحلہ بہت اہم ہے، خدا کی قسم۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ اگر کسی گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے، اس گھر سے برکتیں نہیں جاتی، وہ گھر ہمیشہ بابرکت ہوتا ہے۔ حتیٰ ہمارے یہاں روایت ہے کہ اگر اپنے بچے کا کوئی نام بھی رکھنا چاہتے ہو تو ابتدائی 7 دنوں تک اس کا نام محمد رکھو۔ یعنی جب ولادت ہوئی ہے 7 دنوں تک، اس کے بعد 7 دنوں بعد اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو نام تبدیل کر دو، لیکن یہ ابتدائی 7 دنوں میں اس کا نام محمد رکھا جائے۔ بہرکیف میرے کہنے کا مطلب فقط اتنا تھا، ذات پیغمبر اس قدر عظیم ہے کہ اگر امام معصوم کے سامنے ان کا نام آ جائے تو حضرت سر تعظیم کو خم کرتے ہیں۔ کائنات کا امیر جس کے سامنے سب اور پوری کائنات سر تعظیم کو خم کیے ہوئے ہے، وہ حضرت امیر فرماتے ہیں انما انا عبد من عبید محمد۔ اب یہ ذات ہے پیغمبر کی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن کریم نے کہیں پر احسان نہیں جتایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کم نعمتیں تھوڑی نہیں دی ہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ شکر چھوڑیے ہم گن نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم شکر نہیں کر سکتے، شکر تو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم چاہو فقط فہرست بنا کر گننا، کاؤنٹ کرنا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس قدر پروردگار عالم نے نعمت دیا ہے، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہیں کہیں اللہ نے جتایا ہے، وگرنہ ہزاروں نعمتیں ہمارے اس بدن میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑا نعمتوں کو دیکھتے کم ہیں، ہماری زندگی میں شکوے بہت ہیں، ہماری زندگی میں شکر کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو زندگی کا سسٹم چل رہا ہے،
اس زندگی کے سسٹم میں شکوہ زیادہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم لاچار ہیں، شکوے ہماری زندگی میں بڑھ رہے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں شکر ہے، لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی میں بھی شکوے نہیں شکر ہونے چاہیے، اور نعمتوں کو دیکھو گے تو شکر کرو گے۔ ہم نعمتیں دیکھتے نہیں ہیں، ہماری ہزاروں نعمتیں اسی بدن کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا شروع کریے، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ذات پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے احسان کیا ہے۔ کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے درمیان رسول کو بھیجا۔ ایک جملہ کہوں، رسول کو مان کر آپ نے احسان نہیں کیا، رسول کو بھیج کر اللہ نے احسان کیا۔ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم مسلمان ہو کر، ہم رسول پر ایمان لا کر، ہم یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کبھی کبھار مذہبی کام کرنے والوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ پورا مذہب انہی کی وجہ سے بچا ہے۔ کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم، مذہب نے اگر آپ سے کوئی کام لیا ہے تو آپ نے مذہب پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ مذہب نے آپ پر احسان کیا کہ یہ کام آپ سے لیا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر مجھ جیسا آدمی آ کر اس منبر پہ بیٹھے اور کچھ باتیں کریں تو خدا کی قسم مجھ سے اچھا پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے اپنے اس بندے کو نوازے، تو یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، نہ میرا احسان ہے دین پر۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے یہ باتیں۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کے درمیان رسول بھیجا، من انفسہم، انہی کے درمیان میں سے، اور پھر اس کے بعد اس رسول نے کیا کیا؟ یزکیہم، اس رسول نے ان لوگوں کو پاک کرنا شروع کیا۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، تلاوت قرآنیہ کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ پہلا مرحلہ رسول نے ہمارے وجود کو پاک کیا۔ ہم نہ جانے روحی کتنی غلاظتوں میں ہمارا وجود تھا، رسول نے ہمارے وجود کو پاک کیا، ہمیں قرآن سے آشنا کرایا، ہمیں حکمت دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے انسان گمراہی میں تھے، اور نہ کوئی معمولی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں جو گمراہیاں رسول سے پہلے تھی، آج لوگ آ کر اعتراض کرتے ہیں رسول کیسے ہیں، رسول نے کیا کیا؟ بھائی یہ رسول وہی ذات کا نام ہے کہ جس دور میں انسانیت آخری سانسیں لے رہی تھی، آپ تصور کرو خدا کی قسم، آج وہ واقعات سنتے ہو تو آپ کو تعجب ہوتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے زندہ درگور کر سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہو اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، وہ بیٹی جو انسان کے لیے روح ہے، وہ بیٹی جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک دور ایسا تھا اسی بیٹی کو باپ زندہ درگور کرتا ہے۔ خدا کی قسم روایات جا کر دیکھیے، میں نے دیکھا پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کیا گناہ کیے ہیں؟ اس نے جو واقعہ بتایا، میں فقط وہ مرحلہ آپ کو، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ کتنی بیٹیوں کو؟ 3 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، اور جب اللہ نے مجھے 4تھی بیٹی سے نوازا تو میری بیوی آگے آ گئی، کہا اسے زندہ درگور مت کرنا، اسے خدا کے لیے چھوڑ دو۔ کہا مجھے ایسا لگنے لگا کہ چلو جانے دو، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ بیٹی بڑی ہو رہی تھی میرے اوپر احساس شرمندگی آتی تھی۔ دیکھیے کیا ہے، یعنی ویلوز کو کہاں پہنچایا گیا ہے۔ بیٹی انسان کو شرمندگی کا سبب بن رہی تھی۔ کا ایک وقت ایسا آیا کہ میری زوجہ گھر میں نہیں تھی، میں اپنی اس چھوٹی سی بیٹی کو لے کر گیا، صحرا میں گیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے قبر تیار کی، حتیٰ قبر تیار کر رہا تھا تو میری بیٹی مدد کر رہی تھی۔ اس معصوم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ قبر اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ کب میں مٹیاں نکالتا تھا میری بیٹی مٹی اٹھا کر پھینکتی تھی، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس کھڈے میں ڈالا اور پھر مٹی ڈالنے لگا، پھر بھی میری بیٹی ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ باپ مجھ سے کھیل رہا ہے۔
کا ایک مدت ایسی آئی کہ جب گلے تک مٹی پہنچی تو میری بیٹی نے کہا بابا مجھے بچاؤ، کہ اس وقت بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ آپ فقط سماج کو دیکھو، یہ کون سا سماج ہے، یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پر اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو یہ کام حیوانات نہیں کرتے ہیں، یہ کام درندے نہیں کرتے ہیں۔ انسانیت اس آخری مرحلے پہ تھی تو خدا کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر۔ تم درندگی کی ساری حدوں کو پار کر چکے تھے، اس وقت ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، اور تم جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم نے تمہیں اتنا ڈیولپ کیا، اتنا سدھارا کہ آج تم انسانوں کے لیے جان دینے کو تیار۔ وہ لوگ جو جان لیتے تھے پیغمبر نے ان کی تربیت ایسی کیا کہ آج انسانیت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے پیغمبر کے اس اخلاق کو پہنچایا نہیں۔ میں نے عرض کیا وہ لوگ جو توہین پیغمبر کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، لیکن ایک جرم ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی اخلاق پیغمبر کو، ہم نے بھی سیرت پیغمبر کو اس طرح عام نہیں کیا، اور اپنے اخلاق سے نہیں بتایا کہ ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کس رسول کے کلمہ گو ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیے، خدا کی قسم سیرت رسول کس حد تک ہم جانتے ہیں، سنت رسول ہم کس حد تک جانتے ہیں، اخلاق رسول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اس رسول کے اخلاق کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، کوئی مجھ سے پوچھے وہ اخلاق پیغمبر، آپ جو ہر لمحہ اذانوں میں، اقامت میں شہادت رسالت پیغمبر دیتے ہو، وہ اخلاق پیغمبر اس امت میں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ وہ سیرت پیغمبر اس امت میں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ وہ اخلاق پیغمبر ہے ہمارے وجود میں، وہ اخلاق پیغمبر نہیں ہے۔ اخلاق پیغمبر میں ایک اخلاق یہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے ہاں شجاع اور نہ ڈرنے والا اسے کہتے ہیں جو کسی کو نہ معاف کرے، کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ غصہ ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں ہاتھ آتے، یہ تو ہماری بزدلی ہوئی نا۔ ہمارا پیغمبر معاف کرنا جانتا ہے، ہم اسی پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کو نہیں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بات اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی، کہا نہیں جو ہماری نظروں سے گر گیا، یہ وہ جملے جو ہمارے یہاں معاشرے میں روز بولے جاتے ہیں، خدا کی قسم کبھی آپ غور کرنا، یہ وہ جملے جو ہمارے یہاں سماج میں ہر روز بولے جاتے ہیں، نہیں جو نظروں سے گر گیا پھر نظروں میں نہیں آتا، یہ کیسے کہتے ہو آپ یہ جملہ؟ پیغمبر کے ماننے والے ہو، پیغمبر کے امتی ہو، پیغمبر جا کر روایت دیکھو، خدا کی قسم میں نے روایت دیکھا، ایک شخص ہے مدینے میں یا مکے کا مرحلہ ہے، میں یہاں پر کنفیوز ہوں میری طرف سے، مکے یا مدینے میں، وہ شخص آ کر روزانہ پیغمبر کو دھمکی دیتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ کبھی اگر اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے دیا کہ میں آپ پر غالب آ گیا اور مجھے کنٹرول ملا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، یعنی پیغمبر کو دھمکیاں دیتا تھا۔ اور ایسا ہوا جنگ کے زمانے میں جب اسے اسیر بنایا گیا اور مسجد کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، پیغمبر گزرنے لگے تو پیغمبر نے فرمایا تم وہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ کہا جو مجھے دھمکیاں دیتے تھے؟ کہا ہاں۔ رسول اکرم نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ کب آپ کے اختیار میں، میں تو اسیر ہوں، میں تو قیدی ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا 3 کام تمہارے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، ایک تو تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ تمہارے قبیلے والوں کو، اس زمانے میں ایک جو سودا ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ قبیلے والوں سے کہا جاتا تھا کہ اگر اپنے قبیلے کے آدمی کو بچانا ہے تو پیسہ بھرو، جتنی اس انسان کی قیمت ہوتی تھی، اور اس کا قبیلہ کافی مالدار بھی تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کہو تو تمہارے قبیلے والوں سے پیسہ لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر روایت کا جملہ ہے کہ بعض اصحاب میں سے کہا یا رسول اللہ یہ دوسرا آپشن ٹھیک ہے کہ پیسہ لیا جائے، کچھ ہمارا فقر دور ہو۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، ابھی خاموش رہو، ایک تیسرا آپشن بھی ہے، وہ یہ کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، وہ یہ کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ خود جسے معافی دی جا رہی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا۔ اس نے کہا میں جاؤں کہاں؟ جاؤ تمہیں معاف کر دے، کوئی بات نہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ مسجد کے باہر نکلا، مسجد کے باہر جب آتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر دین یہ ہے تو اس دین کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تھوڑا سے اپنے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں معاف کرنے کا انداز پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہیں نہیں جانتے۔
ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، ہر روز ہم اسی رسول کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم وہ اخلاق کہاں پر ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چاہے تو میں ایک روایت پڑھوں تاکہ آج اس شب شہادت پیغمبر کی ایک روایت آپ کو ہدیہ کروں، جہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب کون ہے؟ ہر ایک کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ہم پیغمبر کے سب سے بڑے چاہنے والے ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے پوچھئے کہ پیغمبر سب سے زیادہ اپنی شباہت میں کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں الا اخبرکم اشبہکم بی خلقا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہے؟ شباہت کہتے ہیں سملیرٹی کو، کہ تم میں سے سب سے زیادہ میری صفات کا حامل کون ہے، کون مجھ جیسا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤں تمہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں؟ پھر اصحاب نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں بتائیے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا 4 کوالٹی اگر تمہارے اندر آ جائے تو تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو سکتے ہو۔ 4 چیزیں اگر تمہارے وجود میں آ جائیں تو تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو سکتے ہو۔ یہ پیغمبر کی زبان سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ کون مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 4 چیزیں بِأَرْبَعَةِ خِصَالٍ، 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو۔ 1 احسنکم خلقاً، پہلی چیز تم میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے۔ یہ پیغمبر کے جملے ہیں۔ دن بھر نام پیغمبر لینے سے تو ہم پیغمبر کے قریب نہیں ہو جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اخلاق کے لحاظ سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے۔ اب آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ نے یوں ہی بیان کیا، پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ اب اخلاق کے بارے میں بحث کیا جائے، گفتگو کیا جائے، معاشرے میں اخلاق، گھر میں اخلاق، بعضوں کا معاشرے میں اچھا اخلاق ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو بہت اچھے سے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم السلام، لیکن جب یہ گھر میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کرفیو لگ گیا ہے، گھر میں دیکھ کر انہیں لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ خدا کی قسم آپ گھر میں جاؤ مسکراہٹ کے ساتھ جاؤ، نمک کم ہو جانے کے بعد اس انسان نمازی کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ یہ کون سی نماز پڑھ کر آپ گئے ہو جس نماز کے بعد آپ نے گھر میں ایک ہنگامہ مچا دیا ایک نمک کم ہو جانے کی وجہ سے؟ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا بعض لوگ اگر سال میں 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کے گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے کہ نہیں آج ابا روزے سے ہیں، پورا گھر خاموش، پورا گھر ڈرا ہوا۔ یہ کون سا روزہ آپ نے رکھا کہ اس کریم خدا کا آپ نے روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد پورا گھر آپ سے ڈرا ہوا ہے؟ یہ وہ اخلاق نہیں ہے۔ خدا کی قسم غور فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں فقط نماز اور روزہ بندگی اور عبادت نہیں ہے، اخلاق حسنہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، جہنمی ہیں، روایت کا جملہ ہے۔ بد اخلاق ہیں، زوجہ کی نسبت بد اخلاق ہیں، پڑوسی کی نسبت بد اخلاق ہیں، بھائیوں کی نسبت بد اخلاق ہیں۔ اخلاق پیغمبر کا، پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ مجھ سے اتنا قریب ہے۔ اب چیک کریا جائے ہم میں سے پیغمبر سے زیادہ کون قریب ہے؟ ہم کتنا قریب ہیں؟ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے؟ ہمارے پاس کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ میں چھوٹوں کو، ہمارے یہاں چھوٹوں کو زیادہ احترام دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی ہے، بلکہ ایک نئی سنت جو پیغمبر کے بعد ہم نے ایجاد کیا، معلوم ہے کیا ایجاد کیا ہے؟ کہ چھوٹے سلام کریں بڑوں کو، یہ کہتے ہیں نا۔ پیغمبر کا اخلاق اگر آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے، پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ بچوں کو پیغمبر سلام کرتے تھے، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اخلاق پیغمبر کیا ہے کہ پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے۔ پیغمبر فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا احترام کرو۔ اگر ان بچوں کا تم نے احترام نہیں کیا، ان کو ویلیو نہیں دیا تو ان کو لگے گا کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، پھر ہر کہیں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دو گے نا تو سمجھے گا کہ نہیں میں محترم ہوں، مجھے ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرحلہ ہے جو ہمارے سماج میں نہیں دیکھا جاتا۔ اخلاق پیغمبر، خدا کی قسم اگر آپ دیکھیے یہ اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ یہ دین میں پیغمبر کے اخلاق کا عظیم کردار ہے، پیغمبر کے اخلاق کو نہیں پہنچایا گیا، یہ اخلاق پیغمبر ایک چیز۔ دوسری چیز وَأَعْظَمُكُمْ، چونکہ روایت کافی تفصیلی ہے، یعنی تفصیلی بھی معنی کہ یہ 4 پوائنٹ اگر بیان کیے جائیں تو 4 مجلسیں ہیں۔ وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ قریب
اور شبیہ میرا کون ہے معلوم ہے؟ جس کے پاس حلم ہو۔ حلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت برداشت۔ آج بڑے دھڑلے سے آ کر ہم کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا آپ سے برداشت؟ برداشت تو ایک طاقت کا نام ہے، برداشت بزدلی کا نام نہیں ہے۔ برداشت انسان کی طاقت کا نام ہے، برداشت انسان کی شجاعت کا نام ہے۔ برداشت بتاتا ہے کہ آپ کس قدر ثبات قدمی کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ یہ حلم نہیں ہے، حلم نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، تم میں سے سب سے زیادہ حلیم اور قوت برداشت جس کے پاس ہوگی وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ پیغمبر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنیز آئی، بار بار پیغمبر کی ردا کو کھینچ رہی تھی۔ اصحاب کو برا لگنے لگا کہ پیغمبر کی ردا کیوں کھینچ رہی ہے، اور آخر کار معلوم ہے کیا؟ اس نے ردا پیغمبر کی کاٹ لیا اور کاٹ کر لے جانے لگی۔ لوگوں نے پکڑا، تم اتنا توہین پیغمبر کری، پیغمبر بات ہمارے یہاں ہوتا ہے آج آپ نے ڈسٹرب کر دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایک آدمی ہم کو ڈسٹرب کر دے تو اس کے بعد کے جو جملے ہوتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہ کیسے جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر باتیں کر رہے ہیں صاحب سے، کنیز بار بار ردا چھینی، پیغمبر نے اف تک نہیں کیا، حتیٰ ردا کاٹ کر وہ لے جانے لگے۔ صاحب نے روکا، پیغمبر نے کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہ رسول اللہ آپ کی ردا کاٹ کر لے گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا پوچھو اس سے، کہ میرے گھر میں ایک بچہ بیمار ہے، میں چاہ رہی تھی پیغمبر کی ردا تبرک کے طور پہ لے کے جاؤ۔ یہ حلم پیغمبر ہے اس امت میں، وہ حلم، یہ امت جو دن و رات پیغمبر کے نام کا نعرہ لگاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہزاروں اختلافات اس وجہ سے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں اختلافات اس وجہ سے ہیں، ہم میں سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم آ کر بلویام میں کہتے نہیں بھائی ہم سے نہیں برداشت ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا برداشت؟ حلم تو آپ کی طاقت ہے، حلم تو آپ کی طاقت ہے، خدا کی قسم حلم آپ کی طاقت ہے۔ یہ قوت برداشت لے آئیے، بہت سے مرحلے گھر میں آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں، ایک آدمی حلم کا مظاہرہ کرے۔ میں دیکھ رہا تھا مرحوم ملا مہدی نراکی، شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو، اور ایک نام بہت بڑا سید مہدی بحرالعلوم۔ سید مہدی بحرالعلوم مرجع عام تھے۔ سید مہدی بحرالعلوم اور ملا مہدی نراکی کا جو واقعی حلم ہے، عجیب واقعی حلم ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ ملا مہدی نراکی اتباعت عالیات کی زیارت کو گئے، اور کاظمین، سامرہ، کربلا ہوتے ہوئے جب نجف پہنچے تو اس زمانے میں دستور تھا، آج بھی دستور ہے کہ جب کوئی بڑا عالم دین آتا ہے تو نجف کے جو علماء ہیں اس سے ملنے جاتے ہیں۔ ملا مہدی نراکی جب پہنچے تو سارے علماء نجف کے ملنے آئے سوائے ایک ذات کے، اس ذات کا نام سید مہدی بحرالعلوم تھا۔ پورے نجف میں یہ شور ہو گیا، معمولی بات تو نہیں ہے کہ سب ملنے آئے، سید مہدی بحرالعلوم ملنے نہیں آئے، اور سید مہدی بحرالعلوم کوئی معمولی ذات کا نام تو نہیں تھا۔ سب کو تعجب ہوا کہ آخر ملا مہدی نراکی سے سید مہدی ملنے کیوں نہیں آئے۔ نجف میں یہ باتیں ہونے لگی، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو چاٹ ہونا شروع ہو جاتے، اور پھر واٹس ایپ پہ ادھر سے ادھر ہم لوگ تو اور جلدی پھیلاتے، لیکن اس زمانے میں خوب اسی زمانے کے وسائل تھے، لوگوں نے عام کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، سید مہدی ملنے نہیں آئے ملا مہدی نراکی سے۔ اور ملا مہدی نراکی بھی کوئی معمولی ذات کا نام تو نہیں تھا۔ علم اخلاق میں ان کی کتاب جامع السعادات، میرا جو سعادت ان کے بیٹے کی کتاب، عظیم کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کچھ دن ہو گیا تو ملا مہدی نراکی نے اپنے دوستوں سے کیا کہا جو ان کے ساتھ گئے تھے، کہا چلو سید مہدی سے ملنے۔ لوگوں نے کہا پہلی توہین تو آپ کی انہوں نے یہی کیا، کیوں ملنے نہیں آئے، پھر اس کے بعد آپ ہم کو لے جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، سید مہدی سے ملنے ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ملا مہدی نراکی نے فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ بحرالعلوم ہے، مجھے جانا چاہیے ان کی بارگاہ میں، اور یہ گئے۔ اور جو تاریخ میں ملتا ہے، میں فقط آپ کو حلم بتا رہا ہوں، جو تاریخ میں ملتا ہے، جب یہ پہنچے سید مہدی کے پاس، اب آپ انصاف سے بتائیں، پہلی بات تو سید مہدی ملنے نہیں گئے، پھر ادھر سے وہ بیچارے ملنے آئے تو اپنی زبان میں کہا جائے زیادہ لفٹ نہیں دیا، بس آئے، آ کے بیچارے بیٹھ گئے، اور یہ آپس میں سلام دعا کے بعد باتیں کرتے رہے، اور وہاں پر وہ ملا مہدی نراکی جیسی ذات بیٹھی تھی، اور پھر اٹھ کر چلی بھی گئی، انہوں نے کوئی زیادہ توجہ ان کی جانب نہیں کیا۔ اب اور افواہیں کہ دیکھو پہلے تو یہ ملنے نہیں آئے تھے، اس کے بعد وہ بیچارے ملنے آئے تو انہوں نے زیادہ انہیں لفٹ نہیں دیا، زیادہ ان کی جانب توجہ نہیں کیا۔ اب پورے نجف میں افواہیں،
پھر کچھ دن ہو گیا، پھر اس کے بعد جب یہ جانے لگے سید مہدی، ملا مہدی نراکی، تو ملا مہدی نراکی نے کہا کہ پھر ملنے چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایک مرتبہ مل کے آپ کا دل نہیں بھرا، آپ پہنچنے کے بعد انہوں نے صحیح سے آپ سے بات بھی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ملنے جانا ہے۔ پھر گئے، پھر بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ، تاریخ کہتی تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ سید مہدی سے ملنے جانا ہے۔ لوگوں نے کہا 2 مرتبہ آزما لیا، اب آپ پھر جاؤ گے؟ کہتے جب یہ تیسری مرتبہ ملا مہدی نراکی ان کی گلی میں پہنچے ہیں تو سید بحر العلوم دوڑ کر ننگے پیر گلی تک آئے، دوڑ کر ننگے پیر گلی تک آئے۔ اس کے بعد استقبال کر کے بیٹھالا، 2 زانو ہو کر سید مہدی ملا مہدی نراکی کے پاس بیٹھے اور باتیں ہوئی اور بات ختم۔ اب لوگوں نے سید بحر العلوم سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ پہلی مرتبہ آپ ملنے نہیں گئے، دوسری مرتبہ جب وہ بیچارے ملنے آئے تو آپ نے زیادہ توجہ نہیں کیا، لیکن آج آپ کا انداز بدلا ہوا تھا۔ تو سید مہدی نے فرمایا کہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے حلم کے بارے میں بڑا اچھا لکھا تھا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا لکھتے ہی اچھا ہے یا عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یعنی لکھنا ہوتا ہے نا حلم کے بارے میں، آپ مجھ سے 1 گھنٹہ تقریر کروا لیجئے، لیکن میں خود حلم کا مظاہرہ کتنا کر سکتا ہوں، پریکٹیکل کتنا ہے؟ لکھنا تو بہت آسان ہے نا، پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن واقعاً جب آپ کو غصہ آئے، جب واقعاً ایسی کوئی بات جو ناگوار گزرے، وہاں پر اگر آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہو تو پیغمبر فرماتے مجھ سے قریب ہو، یہاں پر آپ پیغمبر سے قریب ہو۔ یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ تیسری چیز جہاں پر پیغمبر فرماتے تم ہم سے قریب کیسے ہو سکتے ہو، تیسری کوالٹی، یہ وہ چیزیں ہیں آپ تلاش کریے۔ خدا کی قسم میں یہ باتیں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ ساری باتیں مجھ میں ہیں، مجھے بھی کام کرنا ہے، آپ کو بھی کام کرنا ہے، ہر ایک دوسرے کو چیک کرے، یعنی دوسرے کو یعنی اپنے کو چیک کرے۔ ہماری عادت جو یہ خراب ہوئی ہے دوسرے کو چیک کرے، اپنے آپ کو چیک کریں کہ واقعی یہ کوالٹی ہمارے میں ہے، اور نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، مجھے ان کوالٹی کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ پیغمبر فرمایا مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تیسری چیز جو پیغمبر نے یہاں پر فرمایا وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِكَ، تم میں سے جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے اندر تیسری کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے سماج کو چیک کریے، میں اپنے آپ کو چیک کروں۔ أَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِكَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ یعنی رشتہ دار تو چھوڑیے، میں ماں باپ کے ساتھ نیکی سے نہیں پیش آ رہا ہوں، رشتہ دار تو چھوڑیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے نہیں پیش آ رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ معاشرہ، اس کے بعد بعض بچوں سے جب شکایتیں سنتا ہوں کہ مولانا بہت سے پرابلم ہماری زندگی میں، کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو پریشان حال ہوں۔ تمہارے گھر میں 2 ذاتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے دعا کرتی ہیں تو رد نہیں ہوتی، ایک تمہاری ماں ہے، ایک تمہارا باپ ہے۔ کیوں نہیں فراموش کی ہو؟ خدا کی قسم بعض روایات میں ہے کہ ماں کی قبر کے پاس جا کر دعا کرو، تمہارے لیے استجابت دعا کا مرکز ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ پیغمبر تو فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ امت کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں باپ ایک گھر میں مظلوم ہوئے ہیں۔ آج کبھی کبھار آپ سنتے ہوں گے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے، انہی کے چکر میں لگے تھے۔ نہیں، خدا کی قسم یہ جملہ نہ کہو، یہ اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے نا تو خدا کا شکر ادا کرو کہ میرے اللہ تو نے یہ توفیق میرے حصے میں رکھی ہے۔ وگرنہ ہمارے ہاں تو لڑتے ہیں کہ ہم ہی دیکھیں، ہمارا دوسرا بھائی کیوں نہیں دیکھتا۔ خوب اگر نماز شب آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ شکایت کرتے ہو کبھی کہ نماز شب پورے کرلا میں مجھے ہی پڑھنے کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی؟ نہیں تو شکر کی جگہ ہے نا کہ نماز شب پڑھنے کا موقع مجھے ملا ہے، خوب ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے، یہ شکر کی جگہ ہے، یہ توفیق ہے پروردگار عالم کیا۔ ابرکم بقرابتک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ معاشرے کو دیکھ لیں، یہ پیغمبر کوالٹی بتا رہے ہیں کہ اگر تم
مجھ جیسا بننا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو تمہارے اندر تیسری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ آج کبھی کبھار وہ رشتہ دار جو تھوڑا سے پیسے والے ہو جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے سامنے ایسا منہ بنا کے چلتے ہیں کہ کہیں ادھار نہ مانگ لے۔ خدا کی قسم یہ سیرت پیغمبر نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر نہیں ہے۔ یہ رشتہ دار آپ کو نہیں پتہ کس کی دعا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری کامیابی کا راز ہم خود ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہماری کامیابی کے پیچھے کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ 70 نسل پہلے کسی نے دعا کی تھی اور اس کی کامیابی آج مل رہی ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، پتہ نہیں کتنی پیچھے کی نسل کے لوگوں نے کچھ اچھا کام کیا تھا جو آج میں مجلس امام حسین میں ہوں۔ آپ سمجھتے ہو اپنی وجہ سے آئے ہو، میں سمجھتا ہوں میں اپنی وجہ سے ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سمجھتے ہو مسجد کی توفیقات آپ کو اپنی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں 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 نہیں، پتہ نہیں کتنے ماں باپ، کتنے دادا پردادا، انہوں نے دعا کیا تھا کہ میرے اللہ ہماری اولاد کو صالح قرار دے، تو اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ مجلس امام حسین میں آ رہے۔ پتہ ہی نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں زندگی کا سسٹم نہیں پتہ ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ ساری کامیابی کا راز ہم ہیں، میں نے اسٹڈی کیا، میں نے تیاری کیا، میں نے اسٹرگل کیا، یہی سب جملے ہیں جو عام طریقے سے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ساری کامیابی ہماری اپنی ہے۔ پھر اس کے بعد نہ باپ کو دیکھا جاتا نہ باپ کو۔ پیغمبر ابرکم بقرابتک، نہیں پتا تمہاری پھوپھی نے کب دعا کیا ہو، تمہاری خالہ نے کب تمہارے لیے دعا کیا ہو، تمہارے ماموں نے کب تمہارے لیے دعا کیا ہو، آپ کو نہیں پتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز جو پیغمبر سے آپ کو قریب کر دے گی، یہ بھی بہت بڑا درد ہے ہمارے سماج کا، وَأَشَدُّكُمْ لِنَفْسِهِ انصافا، یہ وہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے شبیہ بننا چاہتے ہو، اپنے نبی سے سملیرٹی پیدا کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم انصاف سے کام لو۔ آج ہمارے سماج میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا معنی میں کروں تھوڑا سے آپ کی خدمت میں، جو مجھے نہیں پسند ہے میں دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہوں؟ مجھے نہیں پسند ہے کہ بلوہ عام میں کوئی میری توہین کرے، میں کیوں کسی کی توہین کرتا ہوں؟ مجھے نہیں پسند ہے میرا راز عام کیا جائے، پھر میں دوسروں کا راز کیوں عام کرتا ہوں؟ مجھے نہیں پسند ہے میری کمیوں کو بیٹھ کر چوراہوں پہ گنوایا جائے، یہ بے انصافی ہے۔ بے انصافی فقط یہ نہیں ہے کہ 2 کلو آٹا 3 کلو آٹے میں چینج کر دیا گیا، یہ بھی بے انصافی ہے۔ یہ بے انصافی ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا نا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نقص کسی کو بتایا جائے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو میں نہیں چاہتا کسی اور کو معلوم پڑے۔ تو خوب کسی مومن کا راز اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں کیوں عام کرتا ہوں؟ یہ مجھے کیوں پسند ہوتا ہے، مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہیں پہ اگر کسی مومن کا راز عام کیا جائے، 2 باتیں وہاں مجمع نے بتایا تو ہم کہتے ہیں 4 تو ہم کو پتہ ہے، ابھی 2 اور ایڈ کرو، ابھی ہماری تو بات آپ نے سنی ہی نہیں، ہمیں تو اور زیادہ پتہ۔ ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر ہم یہاں نہیں بولے تو بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہم سے رہ جائے گا۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کروں، یہ وہ زندگی کے اصول ہیں جو ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ کہیں کسی مومن کا عیب بتایا جائے، وہاں ڈیفینس کرو۔ خدا کی قسم تم ڈیفینس کرو گے، وقت کا امام تمہارے لیے دعا کرے گا۔ میں اس ممبر سے نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں کروں، ایک مومن کا ڈیفینس آپ کرو نا، وقت کا امام آپ کے لیے دعا کرے گا، چونکہ حضرت اپنے چاہنے والوں سے بے انتہا محبت کرتے۔ جس طرح ایک مومن کو اگر کوئی تماچا مارتا ہے تو آپ بچاتے ہو نا، اسی طرح اگر ایک مومن کی توہین کی جائے نا تو آپ اس مومن کی عزت کو بچا لو، تو گویا اس تماچے سے زیادہ آپ نے کام کیا۔ آپ کیوں سمجھتے ہو کہ فقط کسی مومن کو مار نہیں کھانے دیں گے؟ اچھی بات ہے، لیکن ایک مومن کو بے عزت بھی نہیں ہونے دیں گے، ایک مومن کو رسوا بھی نہیں ہونے دیں گے، ایک مومن کو ذلیل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میں ارادہ بنا لوں اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی بات کسی کی نکل آئی، اٹھ جائیے کہ جانے دو، دوسری بات چھیڑ دیجئے، کوئی ایسی بات نکال دیجئے کہ وہ راز رہ جائے۔ یہ کام اپنے لیے چاہتا ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنے لیے کہ کہیں پر اگر میرا عیب بتایا جائے تو کوئی میرا ڈیفینس کر دے، کوئی میرے بارے میں کہہ دے، تو خوب آپ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیجئے، آپ بھی کسی کا ڈیفینس کریے، آپ بھی کسی کی آبرو کو بچا لیجئے۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں روایت وقت نہیں وغیرہ عرض کرتا،
ایک مومن کی آبرو کو اگر بچاؤ گے، روایت کا جملہ ہے کہ اگر آج تم نے ایک مومن کی آبرو کو بچایا ہے، کل قیامت میں جب تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو خدا تمہیں بچائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے گا کہ ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے؟ ہم سب کے قدم، ہمارے جو اعمال ہیں تو ہم جانتے ہیں نا، دوسرے میرے اعمال نہ جانتے ہوں، میں تو اپنا اعمال جانتا ہوں، میرے اعمال کی ویلیو کیا ہے، میری نمازوں کی حیثیت کیا ہے، وہ جو نمازیں میں نے پڑھا اس پر میں افتخار کروں، وہ نماز جو میں نے پڑھی ہے خدا کی قسم، خدا کا نام تو لیا ابتدا میں لیکن کہیں درمیان میں خدا نہیں تھا، اس نماز کو لے کر میں جاؤں گا، کتنے قدم چل پاؤں گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ایک مومن کی آبرو کو تم بچاؤ، ہم تمہاری آبرو کو بچائیں گے، ہم تمہارے قدم کو لڑکھڑاتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے، ہم تمہیں بچائیں گے۔ یہ انصاف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یہ انصاف ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معاشرہ انصاف نہیں پسند، انصاف پسند نہیں ہے، جبکہ جس علی کو مانتے ہیں علی کا انصاف جا کر دیکھو، علی کا انصاف جا کر دیکھو، خدا کی قسم۔ آپ روایات پڑھی، میں نے روایت دیکھا، ایک یہودی، ہم لوگ یہ باتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد مجمع سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، بات ختم ہو جاتی، بات ختم ہونے والی تو نہیں ہے، بات اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ ایک یہودی نے حضرت کی زرہ چرائی تھی، یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہماری ہے۔ اس نے کہا اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی تو چلیے ثابت کریے قاضی کے پاس۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں یہ واقعہ کب کا ہے معلوم ہے؟ جب حضرت کی ظاہری خلافت تھی۔ آپ کسی بادشاہ کو، کسی خلیفہ کو قاضی کے دربار تک، ہمارے ہاں معمولی سا ایم ایل اے پورے سسٹم کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، تو جو فرما رہے ہیں نہیں، حضرت خلیفہ وقت ہیں ظاہری طور پر، حضرت کو لے جائے گا قاضی کے پاس۔ اگر بہت انصاف کیا ہوتا تو حضرت نے قاضی کو گھر بلایا ہوتا نا، حضرت نے کہا چلو۔ حضرت قاضی کے دفتر میں گویا جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں۔ قاضی نے حضرت سے پوچھا مولا آپ کہاں، یہ زرہ میری ہے، یہ کہہ رہا ہے میری ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ہے تو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کی ہے تو شاہد اور ایڈوانس آپ کو لانے پڑیں گے، اس کو نہیں لانا پڑے گا چونکہ ہاتھ میں اس کے، اور زرہ تھی وہ یہودی کے ہاتھ میں۔ اس قاضی نے کہا مولا حسب قانون تو آپ شاہد لے آئیے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس شاہد نہیں ہے۔ اس قاضی نے، خدا کی قسم علی کا انصاف دیکھو، اس قاضی نے فیصلہ سنایا اور وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی کیونکہ حضرت کے پاس شاہد نہیں تھا۔ یہودی 2 قدم چلا تھا، چلنے کے بعد آیا حضرت کے پیروں پہ گر گیا، کہا اسی وسیع کی تلاش میں میں تھا جس کا ذکر میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ یہ کہاں انصاف کائنات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی قدرت میں سب کچھ ہو وہ مجھ جیسے فقیر و حقیر کے ساتھ یہاں تک آئے اور اس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے اور چپ اور خاموشی کے ساتھ وہ چلا جائے۔ اور معلوم ہے انجام کیا ہوا؟ یہاں تک تو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، انجام یہ ہوا جس وقت سارے مسلمان بڑے بڑے علی کے خلاف ہو گئے تھے، اس وقت جنگ صفین میں یہ یہودی ایسا مسلمان ہوا کہ علی کی رکاب میں شہادت نصیب ہوئی۔ یہ مرحلہ ہے، یہ انصاف رسول کہاں پیش گیا؟ پیغمبر فرمایا اشدکم، شدت کے ساتھ انصاف کرو، آپ کو نہیں پسند ہے آپ دوسرے کے لیے بھی نہیں پسند کرو۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں اگر ہم پیغمبر کی زندگی سے اخذ کر سکیں کہ پہلی چیز اخلاق، جتنا بہتر ہو سکے ہم پیغمبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حلم، قوت برداشت، خدا کی قسم دین نے طریقہ بتایا، دین نے سسٹم بتایا ہے برداشت کا۔ کبھی کبھار ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا ہے تو جس سے جھگڑا ہوتا ہے وہ گھوم پھر کے وہیں رہتا ہے، دین کہتا ہے ہٹ جاؤ وہاں سے، وضو کر لو، سجدے میں چلے جاؤ، یہ تمام طریقے لیں گے۔ جس کا جھگڑا ہوتا ہے وہ گھوم پھر کے جو ہے وہیں بار بار رہتا ہے۔ آگ لگی ہوتی ہے، آگ دیکھا، آگ جب لگتی ہے تو آگ کا کام کیا ہے؟ پہلے آپ پانی ڈال دو، اور اگر آپ پانی نہیں ڈال سکتے تو کہتے ہیں مٹی ڈال دو، اور اگر مٹی بھی نہیں ڈال سکتے تو کم از کم وہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، یا تو بجھا دو پانی سے یا مٹی سے، یا نہیں ہے تو بھاگ جاؤ۔ خوب دین بھی یہی بتاتا ہے کہ اگر غصے میں ہو، غضب کی حالت میں، وضو کر لو، وضو نہیں کر پا رہے ہو سجدے میں چلے جاؤ، یعنی سر خاک پہ رکھ دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس جگہ سے تھوڑا سے ہٹ جاؤ۔ یہ وہ قوت حلم ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔
اور پیغمبر فرماتے ہیں یہ علم کی طاقت تمہارے وجود میں ہونی چاہیے. یہ سیرت پیغمبر ہے. وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں وہ حقیقت سیرت پیغمبر بیان کروں کہ پیغمبر کی سیرت ہے کیا، اور اس سیرت سے ہم ابھی کتنا دور ہیں اور کتنا فاصلہ ہے. کس قدر اخلاق پیغمبر ہمارے یہاں پہنچا ہے، نہیں پہنچ پایا. ہم نے اپلائی ہی نہیں کیا. ہم نے سوچا کہ نہیں فقط نام پیغمبر لے لیں تو کافی ہے. نہیں، پیغمبر کو اللہ نے اس طرح بھیجا تھا کہ آپ کے اوپر احسان جتایا ہے. خداوند متعال دوسری آیت میں لقد جاءکم، جو رسول تمہارے پاس آیا تمہیں معلوم ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم تکلیف میں ہوتے ہو تو پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن کا لہجہ ہے. حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر گریہ فرماتے تھے. معلوم ہے کس بات پر؟ جب دیکھتے تھے کہ کوئی راہ ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے. پیغمبر گریہ فرماتے تھے اگر دیکھتے تو کوئی راہ ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے. پیغمبر کو اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ لوگ میرے پیچھے نہیں آ رہے ہیں. پیغمبر کو اس بات کی تکلیف تھی کہ لوگ جہنم کی سمت جا رہے ہیں. جنت میں لے جانے کے لیے پیغمبر روتے تھے. میرے رسول اس قدر شدید ہو آپ، اس قدر ہدایت کے لیے آپ کوشاں ہو کہ قریب ہے کہ آپ کی جان چلی جائے. یہ قرآن کے لہجے ہیں. خدا کی قسم وہ رسول ہے، اس رسول کے ہم ماننے والے ہیں، اس رسول کی ذات کو ہم قبول کرنے والے ہیں. لیکن تھوڑا سے فاصلہ دیکھا جائے کہ اس رسول کے اخلاق کو اگر ہم نے عام کیا اپنے کردار کے ذریعے، فقط زبان کے ذریعے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے اگر اخلاق رسول کو عام کیا، خدا کی قسم وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. آج تک اس میں اتنی جذابیت ہے. آپ دیکھ لو، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں جو پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں. یہ پیغمبر کے نام سے ڈر رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ نام پیغمبر میں کشش ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نام پیغمبر میں جذابیت ہے، لہذا اس طرح کی توہین کر کے سماج و معاشرے کو پیغمبر سے دور کر رہے ہیں. لیکن ایک جملہ ان کے سے کہوں گا، جو صداقت کی بنیاد پر رشتے بنائے جاتے ہیں وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. پیغمبر کا یہ رشتہ، یہ تعلق صداقت کی بنیاد پر ہے. یہ جتنا وقت بڑھتا جائے گا یہ رشتہ گہرا ہوتا جائے گا. 1400 سال سے یہ رشتہ قائم ہے، 1400 سال سے یہ تعلق قائم ہے. بس میرے دوستو عزیزو، اسی نبی کی شہادت کی شب ہے، اسی نبی کے وصی کی شہادت کی شب ہے. آپ غور کر سکتے کتنا سخت مرحلہ ہے. میں آج چونکہ عرض کیا کہ 2 معصوموں کا مرحلہ ہے، ایک دن میں پوری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب پیغمبر کا مصائب پڑھ دوں اور کل دن کی مجلس میں انشاءاللہ پیغمبر کے صبت اکبر کا مصائب پڑھوں. کون ہے ذات پیغمبر؟ خدا کی قسم پیغمبر نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے وہ کون سے مظالم تھے جو پیغمبر نے برداشت نہیں کیے. تانے دیے گئے پیغمبر کو، پیغمبر کو مجنون کہا گیا، پیغمبر کو ساحر کہا گیا، پیغمبر کو وہ خبریں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے اولاد پیغمبر کو بے دردی کے ساتھ قتل و شہید کیا جائے گا. یہ سارے مظالم در حقیقت پیغمبر نے برداشت کیے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب پیغمبر اکرم ہیں اور پیغمبر کا سر ہے اور زہرا کا زانو ہے. اللہ اکبر. بیٹی کے زانو پر باپ کا سر ہے. تاریخ کا جملہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ، اب آپ احساس کر سکتے ہیں، آپ سب اہل مجلس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شہزادی اور پیغمبر کی محبت کیا تھی، الفت کیا تھی. پیغمبر کا وقت آخر ہے، شہزادی گریہ فرما رہی ہیں، بار بار پیغمبر چپ کرا رہے ہیں، میری لاڈلی گریہ نہ کرو، میری لاڈلی رو نہ. مجھے نہیں پتا پیغمبر بار بار اپنی بچی کو خاموش شاید اس وجہ سے کرا رہے، میری زہرا کم سے کم میری زندگی میں نہ رو، چونکہ میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے، میری زہرا میری آنکھوں کے سامنے تو گریہ نہ کرو. بعض روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی جب گریہ فرما رہی تھی پیغمبر کے رخساروں تک آنسو پہنچے. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا نہ جانے کون آیا ہے دکل باپ کر رہا ہے، میں بار بار کہتی ہوں میرا بابا آرام کر رہا ہے لیکن یہ آنے والا دکل باپ کرتا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر تڑپ گئے، زہرا یہ تیرے در کا شرف ہے، وگرنہ یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ اللہ
جس دروازے کا یہ احترام ہے یا رسول اللہ، ارے آپ کی شہادت کے بعد اسی دروازے کے پاس آپ کی لخت جگر تھی اور ان ظالموں نے زہرا کو در و دیوار. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارباب ازا، آج زہرائے مرضیہ کو ان کے بابا کا پرسہ دے دو. اللہ اللہ، عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم. بی بی گریہ فرما رہی، بی بی گریہ فرما رہی. بعض علماء پڑھتے ہیں مولا علی کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد آ کر کہا یا علی یہ میری امانت ہے، یہ خدا کی امانت ہے. زہرا کے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں میں دے کر کہا یا علی یہ میری امانت ہے، یہ خدا کی امانت ہے. اللہ اکبر. یہ جب یہ جملہ پیغمبر نے کہا ہوگا، اب آپ تصور کر سکتے ہیں یہی امانت جب علی نے واپس کیا ہے تو ایک جملہ پڑھا تھا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانہ. اے رسول اللہ وہ امانت جو آپ نے دیا تھا ان ظالموں نے وہ امانت علی سے چھین لیا ہے. اجرکم اللہ. بس ارباب ازا ایک جملہ کہوں گا پیغمبر سے کہ میرے رسول، اے میرے رسول، علی جیسے عظیم ذات میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بطور امانت دے دیا، لیکن ذرا کربلا کے دشت میں آ جاؤ، وہاں بھی ایک بے کس باپ ہے جس کی 4 سالہ بچی دامن پکڑ کر ایک جملہ کہتی ہے میرے بابا ارے کہاں جا رہے ہو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر. اللہ وہ باپ کیا کرے جس کی بیٹی آ کر کہی بابا ارے میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر دو جس طرح یتیموں کے سر پہ. اجرکم اللہ. ارباب ازا عجیب مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ بی بی گریہ کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے بی بی کو اپنے پاس بلایا کہ اپنے کانوں کو میرے دہنے اقدس کے قریب کر دو. اب جو دہنے اقدس کے قریب کیا پیغمبر نے ایک جملہ کہا، بی بی مسکرائی. ارباب ازا بعد میں راز کھلا کہ پیغمبر نے کہا تھا اے زہرا سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. اللہ اللہ. میں کہوں گا اے بی بی آپ کے بابا نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن ایک باپ ہے جو کربلا کے دشت میں جا رہا ہے وہ کیسے بتائے. اے سکینہ اب جو سینے پہ سو رہی ہو اس کے بعد یہ سینہ شام غریبہ ملے گا جہاں جسم پر تیر ہوں گے تیروں کو ہٹاؤ گی اور باپ کا سر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابني وياك